حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ بے شک چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ بے شک خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائے تو پھر سکون نہیں ملتا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کرے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں ہی صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ سنو، پریشانی آ جانے پر مایوس مت ہو جایا کرو۔ وہ جو رب ہے نا، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارا اصل سکون کس شے میں ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ بے شک اے اللہ، میں تجھ سے ایسی رحمت کا طالب ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بے شک اگر انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھ جاؤ کہ خدا ناراض ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ بے شک جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ بے شک ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بے شک بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک وہ سویرا ہے جو پڑھنے والے کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ آج کی اچھی بات، اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں
اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ بے شک گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دینے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ مصروفیت بہت ضروری ہے۔ آپ مسرور ہو یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔